نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حاضرین مجلس، قابل احترام ہمارے پیارے مسلمان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ باری تعالی نے آج کی اس رات میں ہم کو اور آپ کو اپنے اس گھر میں دین کی باتیں کہنے اور سننے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ رب العالمین تو ہماری نیتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے، ہمارے دل کے بھیدوں کو تو اچھی طرح سمجھتا ہے، ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما اور ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما لے، اور جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو ہر گناہ سے ہمیں تو پاک و صاف کر دے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور جگہ بنا دے، آمین۔ بڑی چاہت تھی کہ آج کے اس سنائیہ میں پروگرام کیا جائے، کیونکہ رمضان سے بلکہ شاید اس سے پہلے سے پروگرام بند ہے، اور چاہت میں نہ آپ کی کمی تھی نہ ہماری چاہت میں کمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس دن جو کام لکھے ہوئے ہوتا ہے اسی دن ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، چند احباب کے مشورے اور حکم کے بعد آج کے اس اجتماع کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، وہ عنوان ہے امانت داری۔ امانت داری یہ عنوان ہے جس پر میں چند آیتوں کا خلاصہ اور چند حدیثوں کا نچوڑ صرف بتلانا چاہوں گا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قرآن و حدیث کی جو اہمیت ہے وہ کسی چیز کی اہمیت اس کے علاوہ نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے، اللہ کے فرمان سے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نصیحت مل سکتی ہے، جو عبرت مل سکتی ہے، جو تعلیم مل سکتی ہے، وہ کسی اور کے کلام سے نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ سب سے پیاری بات، اچھی بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اور فطری طور پر یہ بات واضح ہے کہ اگر قرآن کا کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے دل میں وہ قرآن گھر کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، بستے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کے سامنے
اگر فرمان رسول کو پیش کیا جائے تو وہ مسلمان جسے رسول کی ذات سے محبت ہے وہ فرمان رسول سے بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکم کے مطابق 45 منٹ کے اندر چند امانت داری کے تعلق سے باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ اپنے سے میں گزارش کرتا ہوں اور آپ تمام مخلص دین پسند دیندار مسلمان بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جو بھی ہمیں حق بات مل جائے اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، جو ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید ہے وہ اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ حق بات کے قبول کرنے میں، بھلائی کے لینے میں، چاہے مجھے اپنی ذات سے جہاد کرنا پڑے یا اپنے سماج سے جہاد کرنا پڑے یا اپنے سب سے بڑے مکار اصلی دشمن شیطان سے جہاد کرنا پڑے۔ بات سچ ہے کہ نہیں میرے بھائیو صاحب؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے پر کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو صاحب۔ امانت داری یہ وہ نعمت ہے یا رب ذوالجلال کا وہ حکم ہے جس کے اندر سراپا خیر، بھلائی، رحمت ہے، صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے۔ امانت داری سراپا رحمت ہے، امانت داری سراپا صلح ہے، امانت داری سراپا برکت ہے، امانت داری سراپا امن اور شانتی ہے، امانت داری ہر خیر کے لانے کا ذریعہ ہے، امانت داری سماج سے ہر طرح کی بے چینی، چاہے وہ سماجی بے چینی ہو، چاہے وہ گھریلو بے چینی ہو، چاہے وہ صوبائی بے چینی ہو اور چاہے وہ ضلعی یا ملکی بے چینی ہو، ان ساری بے چینیوں کا، پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا علاج امانت داری ہے۔ اور امانت داری جب ڈسٹرب ہو جائے گی یا اس میں جب خلل ہو جائے گا، چاہے ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر یا انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، وہیں صرف انسان ہی بے چین نہیں، پریشان نہیں ہوگا بلکہ حیوان بھی پریشان ہو جائیں گے، اور ملک کے ملک ہی کو کون کہے، سماج کا سماج اور فرد کا فرد ہلاک و برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالی نے جو انسانوں کو ان کے زندگی کا مقصد بتلانے کے لیے جن کو بھیجا، جن کو ہم نبی اور رسول یا انبیاء اور رسول کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا جو امانت دار نہ ہو، بلکہ امانت کے ایک دم اونچی چوٹی پر نہ ہو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے، وہ سارے کے سارے نبی، رسول، سندیشتا یا میسنجرز کیا تھے؟ امانت دار اور مکمل امانت دار تھے۔ کہیں بھی ان کی زندگی میں خیانت کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور اگر انسان ہونے کی وجہ سے کہیں ناسمجھی کی وجہ سے چوک ہوئی ہے تو فوراً سنبھل گئے ہیں۔
انسان ہونے کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے چوک ہوئی ہے تو فوراً اسے توبہ کیا ہے اور سمجھ گئے. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تھی نا, ہوئی تھی کہ چوک کی نہیں, اور اس چوک کی وجہ سے بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیے گئے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ ہم سے چوک ہوئی ہے, انہوں نے کیا کیا؟ چوک پر باقی رہے, فوراً ان سے کیا کیا توبہ کیا, فوراً توبہ کیا. تو پیارے بھائیوں اور ساتھیوں, امانت داری وہ قیمتی جوہر ہے, وہ لؤلؤ اور مرجان اور نعمت اور خوشبو ہے جو اپنے اندر ہر طرح کی بھلائی کو چھپی ہوئی ہے, پوشیدہ کی ہوئی ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور رسول ہاشمی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں, اپنے عمل میں ہمیں اسی بات کی دعوت دی ہے کہ ہم امانت دار بنیں. ہم سارے کے سارے کیا بنیں؟ امانت دار بنیں. تو امانت دار بننے کے لیے آئیے شروع سے سنا جائے, کہا جائے کہ امانت کہتے کسے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ افتخار صاحب کو اور امان نے 100 روپیہ دیا, یہی امانت ہے. بہت سارے صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی جان آتا ہے, ایک بولا چاول رکھ کے گیا, یہی امانت. امانت ہے کیا؟ اور اللہ کی قسم آج کے انسان عام طور پر اور مسلمان خصوصیت کے طور پر امانت کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائے تو بہت ساری کمیوں کا علاج وہ خود ایجاد کر لیں گے. امانت یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے اطمینان, سکون, ڈر دہشت خوف سے دور ہو جانا. امانت ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ اطمینان, راحت, سکون اور ہر طرح کے ڈر سے, خوف سے, دہشت سے دور ہو جانا. یہ امانت کا زبانی عربی زبان کی حیثیت سے امانت کا معنی ہے. شریعت مطہرہ میں, دین اسلام کے اندر امانت کسے کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. اور دین میں امانت کسے کہتے ہیں اگر یہ ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری آنکھ کھل جائے گی. یار بہت ساری چیزوں میں کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں خیانت ہو رہی ہے اور اس کو ہم امانت سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو شریعت میں امانت اس عمدہ, پائیدار, لذیذ, ٹکاؤ, اچھے اخلاق کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس پر اس کا کوئی حق نہیں. یہ ایک ٹکڑا ہوا. امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت وہ پائیدار, خوبصورت, عمدہ عادت ہے, صفت ہے جس صفت کے ذریعہ, جس عادت کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھتا ہے, بچاتا ہے جس پر اس کا کوئی حق نہیں. یہ امانت کا مطلب ہے. اور کیا؟ اور جس بہترین عادت کے ذریعہ اپنے اوپر جتنے حقوق دوسروں کے ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے. اپنے اوپر جتنے حقوق
چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا حیوانوں کے ہوں یا زمین کے ہوں یا انبیاء اور رسول کے ہوں یا اللہ کے ہوں، جتنے بھی حق ہمارے اوپر ہیں ان کی وہ ادائیگی کرتا ہے، اس سے امانت کہتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر امانت وہ عمدہ اخلاق ہے، وہ عمدہ بہترین عادت ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچاتا ہے جس پر اس کا حق نہیں ہے، اور جس کے ذریعہ انسان اپنے اوپر واجب کیے ہوئے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ مثال کے ذریعے اس طرح سمجھایا جائے، اس کیمرے پر میرا حق ہے میرا حق، یہ کیمرہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، کسی اور کی نگرانی میں ہے۔ اب امانت اگر ہمارے اندر ہے تو یہ امانت ہمیں روکتی ہے اس کیمرے کی طرف ایسی نظر اٹھانے سے جو نظر بد لگا دے۔ چوری تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ امانت ہمیں روکتی ہے ایسی نظر اٹھانے سے اس کیمرے کی طرف جو حسد سے بھری ہوئی نظر ہو۔ ہمیں کوئی حق نہیں صاحب کیمرہ پر ہم حسد کریں اس کی اس نعمت پر۔ اسی کیمرے کو مثال کے طور پر لیجیے، اس کیمرے کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ اتنی ہی دیر چلائیں جتنی کیپیسٹی ہے۔ اس کیمرے کا اگر ہم اس کے مالک ہیں نہیں بھائی، اس کیمرے کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس کو انہی کاموں میں استعمال کریں جس میں استعمال کرنے کی اجازت اللہ نے دی، اور اتنا ہی استعمال کریں جتنا اس کے اندر طاقت اور کیپیسٹی ہے۔ اگر ہم نے اس کی طاقت سے زیادہ یوز کیا تو ہم نے اس کے حق میں کیا کی خیانت۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت نصیب فرمائے، امانت دار بنائے ہمیں، ہماری ذریت کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو، اور امانت داری کے مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا اہم موضوع ہے میرے بھائی، بڑا لمبا موضوع۔ امانت داری کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی سارے مخلوقات پر کچھ امانت ڈالنا چاہا، ساری مخلوقات پر کچھ امانت ڈالنا چاہا، لیکن اس امانت کی عظمت، اس امانت کی ادائیگی پر جو ثواب ہے، جو عذاب ہے خیانت کرنے میں، اس کے گمبھیرتا کو دیکھ کر کے بہت سارے مخلوق نے اللہ کی اور سے سونپی گئی امانت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اے اللہ میرے اندر یہ بس نہیں، اللہ تم جو معاف کر، میں نہیں یہ بوجھ اٹھا پاؤں گا۔ امانت داری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ اے اللہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت، اتنی سکت، کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس امانت کے بھاری بوجھ کو اٹھا سکوں اور برداشت کر سکوں۔ لیکن انسان چونکہ بڑا جلد باز ہے، وقتی فائدے کو دیکھتا ہے، نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر اس میں ہم ادا نہ کیے، کیا جہالت کی وجہ سے بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے حفوظ، میں نے کہا بھائی حفوظ جا رہے ہو، ہمارے ایک ادارے کے دوست سراج بھائی ہیں، ملاقات ہوگی تو ان سے سلام کہہ دینا۔ یہ کچھ آپ نے برداشت کر لیا، اب امانت ہوگی کہ نہیں بھائی؟ فرحان والا کہہ دیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان تک پہنچنے میں یاد رہے نہ رہا، کہہ دیں گے وعدہ کر لیا۔ اب بعد میں کیا ہو جاتی ہے، یہ بھی دھیان دیں، کیونکہ ہم نے امانت کو قبول کیا، آپ نے امانت کو، اس امانت کو آپ نے قبول کیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اور اس کی تفسیر جا کر کے ہم لوگ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے امانت کی بوجھ کو آسمانوں پر ڈالنا چاہا، زمینوں پر ڈالنا چاہا، پہاڑوں پر ڈالنا چاہا، لیکن ان سبوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس بوجھ کو اٹھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، کیونکہ یہ ظالم اور کچھ بیوقوف ہے جاہل۔ اب آپ دیکھیے، زمین ہم سے مضبوط ہے، طاقتور ہے، آسمان بھی ہم سے مضبوط اور طاقتور ہے، پہاڑ بھی ہم سے مضبوط اور طاقتور ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اس کی نا ادائیگی کرنے میں جو نقصان ہے، اس نقصان کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ میں نہیں اٹھا سکتا، میرے بس میں نہیں، میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اتنی بھاری بوجھ کو بتا دوں۔ انسان نے اس کو اٹھا دیا۔ اس سے امانت داری کی اہمیت سمجھ۔ لیکن یہاں علم کے لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ آیت کریمہ میں جس امانت کا ذکر ہے، یا جو اللہ نے امانت ڈالنا چاہا تھا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، وہ امانت ہے کیا؟ کس چیز کا بول جانا چاہتا ہے؟ اس امانت سے مراد دینی اور شرعی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس کو اس طرح کرو گے تو یہ اجر و ثواب اور بدلہ ملے گا، لیکن اس کے اندر یہ کمی کرو گے تو یہ عذاب اور گناہ ملے گا۔ دینی احکامات کو، شرعی احکامات کو، دین اسلام کے حکموں کو آسمانوں پر ڈالنا چاہا، زمینوں پر ڈالنا چاہا، پہاڑوں پر ڈالنا چاہا، اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ حکم ہے دین کا، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ پھل، ثواب، اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر اس کے اندر کمی کرو گے تو یہ گناہ، یہ عذاب، اور یہ امتحان اور آزمائش، اور یہ سختی تمہیں ملے گی۔ پہاڑوں اور آسمانوں اور زمینوں نے دیکھا کہ نہیں اگر ادا کر پائے امانت کو، جو شریعت کی امانت ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے، تو یہ گناہ ملے گا، یہ عذاب ملے گا، یہ آزمائشیں ہوں گی، یہ فتنے ہوں گے۔ اللہ میں یہ بتا سکتا، لیکن انسان جلد باز، اس نے دیکھا کہ دینی احکامات کی امانت جو اللہ تعالیٰ انسانوں پر ڈالنا چاہتا ہے، اس کے کرنے میں یہ جنت ہے، یہ حورین ہے، یہ باغات ہے، یہ نعمت ہے، یہ ہے، یہ ہے، فائدے کو دیکھا اور یہ نہ سوچا کہ ایسا نہ ہو ہم ادا نہ کر سکے تو یہ عذاب فوراً کہا ٹھیک ہے میں سویکار کرتا ہوں، اللہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے بیان کیا، امانت سے بات۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن و دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھائی آسمان اور زمین اور پہاڑ پہ بولتے نہیں ہے، کیسے اللہ نے ان کے اوپر ڈالنا چاہا اور انہوں نے کس طرح انکار کیا؟ یا سارے انسان اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے، کیسے اس بوجھ کو اٹھا لیا؟ میرے بھائیوں، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر سیرت رسول کے ہم مطالعہ کرنے والے، پڑھنے والے ہیں کہ پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے، وہ ممبر بھی وہ بنا جس پر آقا کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، اور جب ان کے لیے دوسرا ممبر بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ ہر چیز، کیسے اللہ نے ان کے اندر احساس پیدا کیا سننے کا اور جواب دینے کا، یا جو انسان اس وقت پیدا نہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ یہ اللہ کے بس میں ہے سمجھنا اور سمجھانا۔ ہماری عقل وہاں تک
نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ امانت، کسی بھی طرح کی امانت ہو، یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی ادائیگی میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کسی طرح کی خیانت کرنے میں اس خیانت کے حساب سے اس کے اندر عذاب اور گناہ بھی ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، امانت داری کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ امانت داری کتنی اہم چیز ہے، کتنا اس کا مہتو ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا غور سے سنیے گا اور جب اکتا جائیے گا تو کہیے گا مت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یا اس آدمی کے پاس مکمل ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے، آمین۔ پیارے حبیب کی یہ بات ہے میرے بھائیو ساتھیو، گویا جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کچھ ہوا کرتا تھا رب کا حکم ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے واسطے جب آپ کو مل جائے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے تو اسے قبول کر لو، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے اور تمہارے رب کی جانب سے یہ چیز کیا ہے، وہی ہے۔ وہاں پگلے نہ جا کو رب کے نبی کا کوئی حکم آ گیا صحیح، کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے؟ ہم اسے قبول کر دیں، پکڑے نہ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے پاس ایمان نہیں یا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ ہم لاکھ مالدار، ہم لاکھ خوبصورت ہوں، ہم لاکھ کھاٹو بات والے ہوں، ہم لاکھ کرسی کے مالک ہوں، ہماری چاہو عصمت لاکھوں میں، کروڑوں میں، بلیارات میں بانٹے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان سے خالی ہو گئے بچا کیا؟ ہاں بھائی جان، کیا بچا؟ ایک زندہ ہونے کے باوجود بھی ایک مردہ لاش، زندہ ہونے کے باوجود بھی ایک مردہ لاش۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان ساری ذمہ داریوں میں امانت دار بنائے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہمارے رب کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، آمین۔ ایمان کا اہمیت آپ سمجھیے، امانت داری کی اہمیت کو سنیے۔ سارے نبی امانت دار تھے اور سارے رسول کیا تھے؟ کیا تھے؟ امانت دار۔ اسی لیے سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارے رب نے جو ہمارے اوپر اتارا ہے، جو ہمیں کہنے کا حکم دیا ہے، جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم امانت دار رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں امانت دار رسول بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ تاکہ رب کے حکم میں نہ رسول خیانت کرے اور نہ رب کے ہر حکم میں رسول کا امتی خیانت کرے۔ رسول کا امتی، رسول سے محبت کرنے والا، رسول کا دم بھرنے والا، رسول کے نقش قدم پہ چلنے والا، رسول کی ذات پر، رسول کے حکم پر مر مٹنے والا امتی جو آپ کو رسول مانا، وہ بھی کسی طرح کی خیانت نہ کرے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ سارے نبیوں کے واقعات کو پڑھتے ہوئے ایک زندہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، صرف یاد دہانی۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ظالموں نے، مکہ کے درندوں نے، حق کے نہ ماننے والوں نے، کفر اور شرک کے گرویدہ لوگوں نے، جن کو توحید پسند نہیں تھی، جن کو کفر پسند تھا، جن کو شرک پسند تھا، جن کو جہنم اچھی لگ رہی تھی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مکہ سے دیش بدر کیا تھا، نکالا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کیجیے میرے بھائیوں سے، یاد آ گیا کن حالات میں اور کیوں اور کتنے مشکلات اور پریشانیوں کو جھیل کر کے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا، دل میں کتنا غم تھا، اس کا اندازہ میرے بھائیوں صرف ایک جملے سے کر سکتے ہیں کہ آقا نے فرمایا تھا، اے مکہ تو میرے نزدیک بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے بھیجیے مجھے تیرے درمیان رہنے نہیں دینا۔ اس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی ظالموں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، جن کی انہی ظالموں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، اور نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کا لقب ہی امین تھا۔ آپ کا لقب کیا تھا؟ سارے لوگ اپنی امانتیں کہاں دیتے تھے؟ اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کس سے لیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے حجر اسود کے رکھنے کے میں جب قبائل کے اندر اختلاف ہوا تو کس کو جج مانا گیا اور حکم مانا گیا؟ اس کے باوجود کہتے ہیں علی میرے بستر پہ آج رات کی بسیرا کر لو، سو جاؤ، کیونکہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، مکہ کے لوگوں کی کچھ امانتیں ہمارے پاس ہیں، اور میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، صبح اٹھنا یہ امانت واپس کرنا، صبح اٹھنا اور ہمارے ذمہ جو امانتیں ہیں اس شکل میں ان امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا، تاکہ میں اللہ کے ہاں بری ہو جاؤں، کیونکہ کیا انی لکم رسول امین، میں سارے لوگوں کے لیے تمہارے لیے کیا ہوں؟ امانت دار رسول۔ کتنے پرکشش خاردار، کتنے الجھنوں سے بھری ہوئی زندگی تھی اس وقت اللہ کے رسول اکرم، چاروں طرف سے محاصرہ ہونے والا تھا، اس کے باوجود فکر ہے تو جان کی فکر آقا کو نہیں ہے، فکر ہے تو اس چیز کی فکر ہے کہ مکہ سواری نہیں، اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں، ہیلی کاپٹر اور جہاز نہیں، کیسے میں مدینہ پہنچوں گا، راستے میں کیا کیا ہوگا، کھانے کا نہیں، اندھیرے میں راستہ دیکھنے کے لیے ٹارچ نہیں، اس کی فکر آقا کو نہیں تھی، اس چیز کی فکر تھی اے آقا کے امتیوں، اے آقا کو اپنے رسول ماننے والوں، اے آقا کو نبی ماننے والوں، اے آقا کو رحمت للعالمین ماننے والوں، اے آقا کو ساری انسانیت کا سردار ماننے والوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں کس چیز کی فکر ہمارے پاس؟ مکہ کے ظالموں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، صبح اے علی تم اسے واپس کر دینا۔ اور یہاں ایک بات پہنچ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آقا نامدار تاجدار مدینہ یعنی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوئی ہے۔ آپ جانتے تھے علی کا بچپنا بھی اور علی کی عادت بھی، علی کا عادات اور اخبار بھی آپ ہی کو اس کام کے لیے چنا، کیونکہ آپ نے جس کو اپنا نائب بنایا، امانت کو واپس کرنے کے لیے امانت دار کو بنایا، امانت دار کو بنایا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہے امانت کی اہمیت۔ اب یہاں مسئلہ یہ جاننے کا کہ کن کن معاملے میں امانت داری برتنی ہے، یہ بڑا کشادہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ عبادتوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، اپنی اولاد اور بیویوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، اپنے اور غیروں کے مالوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، بات چیت کی مجلسوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، نوکری اور زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں امانت دار ہونا چاہیے، کیونکہ جس رب نے اتارا ہے اسی رب نے ہمیں امانت داری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول،
اللہ اس کے رسول کی خیانت نہ کرو. ہاں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم. اللہ کا یہ حکم ہے. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں میرے بھائیو ساتھیو؟ قرآن میں قرآن اللہ کا کلام ہے میرے بھائیو. کو سنجیدگی سے سنیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے انداز میں سنانے اور اس پر ہمیں عمل کرنے، میری ذریت کو عمل کرنے اور آپ سب کو آپ کی ذریت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وہی ہدایت دینے والا ہے. آمین. اے قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن والا بنا دے. آمین. قرآن میں رب ذوالجلال کا کلام اور حکم عظیم ہے. لا تخونوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا. یہاں ہندوؤں کو مخاطب نہیں کیا، یہودیوں کو مخاطب نہیں کیا، مومنوں کو مخاطب کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. الحمدللہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا. ہاں بھائی جان، اللہ ہمیں مسلمان بنائے اور اپنے حساب سے ہم اپنے آپ کو مومن بھی تصور کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب سے مومن بنائے. آمین. ہم لوگوں کو حکم دے رہا ربنا، مومنوں کو حکم دے رہا، اپنے پیارے بندوں کو حکم دے رہا، ایسے لوگوں کو حکم دے رہا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. مومن کس سے محبت کرتا ہے سرفراز بھائی؟ اللہ. اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے مومن بندوں سے. اللہ اپنے مومن بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنی محبت دنیا کی کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مومنو لا تخونوا اللہ. دیکھنا اللہ کی خیانت نہ کرنا، اللہ کی خیانت نہ کرنا. اب آپ سمجھ لیں کہ دین اللہ کا اتارا ہوا ہے، اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جسم کے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ زمین اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ آسمان جو بھی ہمیں ملا ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارے پاس بطور امانت ہے کہ نہیں؟ خیانت نہ کرنا، نہ اللہ کے حکم میں، نہ اللہ کی شریعت میں، نہ اللہ کے دین میں، اور نہ ہی اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی نعمت تمہیں جس شکل و صورت میں بھی ملی ہے اس میں خیانت نہ کرنا. اور کس کی خیانت نہ کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرنا، اور نہ آپس میں اپنی امانتوں کی خیانت کرنا. اور یہ بات واضح، جو آدمی مکمل طریقے سے رب کے ساتھ امانت داری، رسول کے ساتھ امانت داری نہیں برتے گا وہ کسی کے ساتھ امانت داری نہیں کر سکتا. اور زیادہ سمجھانے کے لیے مثال دی بھی جا سکتی ہے. اس وقت تو شیخ عطا الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ بڑے امانت دار دکھ رہے ہیں، اور جب کہیں ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھتا تو ساری امانت خیانت میں بدل جاتی ہے. بس نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. لوگوں کے سامنے تو الحمدللہ مت پوچھئے، فرشتے وضو کریں گے ان کے بچے ہوئے پانی سے. بڑے صوفی صاحب ہیں، ارے ولی صاحب ہیں، ارے امام صاحب ہیں، ارے نمازی صاحب ہیں، ارے زکاتی صاحب ہیں، ارے فلاں ہیں، ارے فلاں ہیں. لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے حکموں میں کیا کرتے ہیں؟ یہ آدمی امانت دار نہیں ہو سکتا. امانت داری کا مطلب ہے جلوت میں بھی امانت داری، خلوت میں بھی امانت داری، مجمع کے سامنے بھی امانت داری، اور چہار دیواری میں بند کمرے میں بھی امانت
کو کہا جاتا امانت داری. یہ نہیں جو ہمارے اتنے کمسر کہتے ہیں اوپر سے رام رام اندر سے کسائی کا کام. کسائی جانتے ہو؟ قصاب جس کو پہلے تو موتی بناتا تھا ہمارے مسلمان مشہور ہے. اوپر سے رام رام سیتا رام اور اندر سے تمل کھاتے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم جانتے ہوئے بھی اپنی امانتوں کی خیانت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم. چونکہ آدمی اکثر و بیشتر مال میں خیانت کرتا ہے. مال میں خیانت کرتا ہے. اسی لیے فوراً اللہ کا مال میں خیانت کرتا ہے اور اولاد کے حقوق میں یا اولاد کے لیے خیانت کرتا ہے. مال میں خیانت کرتا ہے یا اولاد کے حق میں یا اولاد کے لیے دوسروں کے حق میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا خیانت نہ کرنا، نہ اللہ کی نہ رسول کی نہ آپس میں، وہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا وَعْلَمُوا. یقین کے ساتھ جان لو، یقین کے ساتھ جان لو، یقین دلا کر نہ کرا، یقیناً سچ مچ حقیقت میں جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یقین کے ساتھ تمہاری جائیداد تمہاری اولاد ایک فتنہ، آزمائش، ابتلا. یا اموال جائیداد دولت اور یہ اولاد فتنہ ہے اگر ان کے اندر امانت داری نہ بڑھتی ہے. اور آج تو بہت سارے ماں باپ کے لیے اولاد فتنہ ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے مال کیا ہے؟ تو اللہ کو لے کر دیکھنا مال جس کی طرف انسان انہو لحب الخیر لشدید، انسان کی صفت ہے کہ وہ مال کا بڑا حریص ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا انہو لحب الخیر لشدید، انسان مال کا بڑا حریص ہے. سچ کی غلط؟ سچ کی غلط؟ الا من رحم. شریعت کے دائرے میں، امانت داری کے دائرے میں مال کا حریص اور لالچی ہونا کوئی مذمت اور برائی کی چیز نہیں. شریعت سے نکل کر، امانت داری کے باؤنڈری سے نکل کر مال کی لالچ کرنا یہ وہ برائی ہے جس سے انسان بہت سارے خیر و بھلائی سے محروم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ مال جس کے چکر میں خیانت کرتے ہو نا، یا اولاد جس کے حقوق میں یا جس کے لیے خیانت کرتے ہو. آپ لوگ چوریاں کیوں کرتے ہیں؟ خیانتیں کیوں کرتے ہیں؟ غصب کیوں کرتے ہیں؟ اپنا تھوڑی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا تو پولیس کا ڈنڈا کھاتے ہیں. سماج میں چور اور ڈکیروں خائن مانے جاتے ہیں، عزت ہوتے ہیں. کس کے لیے کر رہا ہے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بیوی، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. اللہ نے کہا فتنہ اور جان لو ان اللہ عنده اجر عظیم. اگر تم امانت داری برتو گے تو یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اجر و ثواب، بہت بڑا اجر و ثواب. میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو قرآنی آیت میں نے بتایا. اب آئیے چند امانت کے بارے میں حدیث سنیں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال ہوگا تو لکھتے رہتے، بعد میں جواب دوں گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث اللہ اگر ہمیں سمجھا دے اس طرح کہ ہم اس کو پکڑ لیں تو کافی ہے میرے بھائیوں امانت دار ہونے کے لیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا وہ میرا حق مان لیا تو میں قائل کو نائلے کا دالا تو نہ میں بنوں، میں کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں. اللہ کے رسول نے کہا عدل امانت الی من ائتمنک، جو شخص تمہیں امین بنا کر کے رکھے، تمہارے ذمے کوئی امانت رکھے تو اس کی امانت کو واپس کرو، اس کی امانت کو واپس کرو. جو چیز بطور امانت آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے اوپر ہے، چاہے وہ رب کی امانت ہو یا رسول کی امانت ہو یا بیوی کی امانت ہو یا
بیوی کی امانت ہو یا نوکر کی امانت، جس شکل میں بھی آپ کے پاس امانت ہے وہ اسے واپس کر دو، ویسے کے ویسے جیسا کہ تمہیں ملا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ 500 ریال کی نوٹ لا کر کے میں نے بھائی کے پاس بطور امانت رکھا، اس سے میں سے چینج لینا یہ اخلاق کے خلاف، یہ اخلاق کے امانت داری تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہی نوٹ واپس کرو جو نوٹ اس نے کیا، نہیں تو اس سے کیا کر لو اجازت لے لو کہ بھائی مجھے چینج کی ضرورت پڑے گی تو میں دے سکتا ہوں، چینج رکھ کر کے نوٹ لے سکتا ہوں ایک، اگر وہ اجازت دے دیا تو، ورنہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امانتوں کو واپس رکھو، اور یہی پر اتفاق نہیں کیا کہ امانت کو واپس رکھو، رب کی جانب سے نبی کو حکم ہوا کرتا تھا، وہی چیز نبی فرمایا کرتے تھے۔ آدمی کے نیچر کی بات ہے، آدمی کے مزاج کی بات ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے بات نہیں؟ میں نے آج موقع پا کر ایک موبائل نکالا اور جان لیا تو کل میرا تین نکالا، ایسے کر کے نہیں، تو پھر شیطان ساتھ میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، ذرا غور کیجیے گا، اور اگر کوئی تمہاری خیانت کر رہا ہے، تمہارے حق کے بارے میں خیانت کر رہا ہے، تمہارے مال کے بارے میں خیانت کر رہا ہے، تو تم اس کی خیانت نہ کرنا، تم اس کی خیانت، اگر تو تمہیں وقت ہے، موقع ہے، چانس ہے، کر سکتے ہو، پھر بھی اس کی خیانت نہ کرو۔ اس کی مثال، حساس مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کے ساتھ راضی برضا یا زبردستی زنا کر لے، خیانت کیا نہیں کیا؟ زناکار نے خیانت کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے حق میں خیانت کیا، رسول کے حق میں خیانت کیا، اس کے ماں باپ کی عزت میں خیانت کیا، اس لڑکی کی عزت کے بارے میں خیانت ہوئی کہ نہیں؟ ہاں بھائی بولو، ہوئی خیانت؟ کیا اس لڑکی کے باپ کے لیے آپ فتوا دے دو گے کہ جا کے تو بھی اس کی لڑکی سے زنا کر؟ بولے بھائی کیا کہو؟ ٹھیک ہے، اس پہ کوڑے لگواؤ گے شریعت کے حکم میں، ہے کہ نہیں؟ اگر سنسار کرنے کے لائق ہے تو سنسار کرو گے، اس نے خیانت کیا ہے، اسلامی حکومت ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس پر سب کے سامنے کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دینے کا حکم دیا، لیکن اللہ اس کے رسول نے یہ حکم دیا کہ اس نے خیانت کی ہے، لہذا اس کی بیٹی میں تم بھیجا کرتے ہو۔ فرق کیا رہا؟ کیا فرق رہا؟ اگر وہ خائن ہے، اگر وہ چور ہے، اگر وہ لٹیرا ہے تو ابھی کہاں بڑے شریف زیادہ نکلے اگر اس برائی کا بدلہ ہم مسلمان، میں نے پہلے ہی کہا تھا ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہر معاملے اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانٍ، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا آتے اس لیبل پر بہت چل رہا نا، ارے ابھی میں گیا تھا میرے بھائی جو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی ذریت کو، ہمیں ہماری ذریت کو ہر جگہ کے جیل سے بچائے، آمین، ہر جگہ کے ہاسپٹل سے بچائے۔ میں گیا، ابھی لوگ جاتے ہیں جیل میں پروگرام ہوتا ہے، جو یہاں نہیں ملتے وہاں مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا، ہاں بھائی صاحب کہاں کے ہیں؟ فلاں جگہ کے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں آنا کیسے ہوا؟ میں مولانا کفری 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہا تھا، بڑا ظالم، بڑا حرامی۔ سمجھ گیا آپ نا؟ ہم غلطی کریں کوئی کہے فلاں تو لال پیلے ہو جائیں گے، کبھی اگر غلطی کرے تو 1000 گالیاں دیں گے، کوئی فرق ہمارے اوپر نہیں پڑتا ہے کیا؟ ایسے معاملہ نا؟ مولانا 3 مہینے سے تنخواہ 1000 روپیہ میں نے کاؤنٹر سے چوری کر لیا، اور جیسے چوری کیا اسی دن پکڑ گیا، 2000 کا نقصان پر تنخواہ میں 3000 باقی تھی، میں نے خیانت کیا کی، چوری کیا کی، 1000، ابھی 2000 اس کا باقی ہے نا، پر چڑھ گیا کیا؟ سود پر کیا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کے لیے راستے تھے،
وہ لیبر کوڈ کرتا، وہ سمجھوتا کرتا، اور اگر نہیں دیتا اس کو حق تو اللہ کے ہم اس تک نہیں ملتا، اللہ کے ہم وہ حق اس کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ وہ کفیل لا کر کے ایسے کہتا ہے فلاں لے لے اپنی سلمی آزاد کر دے مجھے. اللہ کے رسول کا ولا تخن من خانک، اس کی خیانت نہ کرو جو تمہاری خیانت کرے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اور سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی زبردست ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، کسی مومن کے دل میں، ذرا سمجھیے گا، کسی مومن اور مسلمان کے دل میں دو چیزیں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتے. اگر وہ دل مسلمان ہے تو، اگر وہ دل مومن ہے تو اس کے دل میں دو چیزیں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں، ایک خیانت، ایک امانت. ایک خیانت، ایک امانت. حدیث کے شروع میں اللہ کے رسول نے کہا کسی بندے کے دل میں ایمان اور کفر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. یا تو ایمان رہے گا یا تو کفر رہے گا. جھوٹ اور سچائی اکٹھا، یا تو جھوٹ رہے گا تو، اور خیانت اور امانت کا. امانت ہے تو وہاں خیانت نہیں ہوگی، امانت ہے تو وہاں خیانت کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا. اور خیانت میں تو امانت کا نہیں، تو خائن آدمی کہاں امانت دار ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے حق میں خیانت کر رہا ہے، اس کی عادت پڑی فلاں کے حق میں خیانت کرے گا، فلاں کے حق میں خیانت کرے گا، فلاں کے حق میں خیانت کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ امانت داری یہ بہت اہم ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا میرے بھائیوں، آج سماج کیسا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. چاہے سماج کا امیر ہو یا سماج کا غریب ہو یا سماج کا رہبر ہو یا سماج کا پرائم منسٹر اور کنگ اور بادشاہ ہو، کیسا ہے، کتنی امانت داریاں ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو میرے بھائی. آج اگر لوگوں کے ہاں امانت داریاں ہوتی تو آج مسکینوں کا، کمزوروں کا سوریا کے اندر قتل عام نہ ہوتا، مظفر نگر میں قتل عام نہ ہوتا، ملک آپس میں ٹکراتے نہیں. لیکن چونکہ امانت داری نہیں ہے، خیانت ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، اس لیے ملک کو کھایا جا رہا ہے، حاکم کو کھایا جا رہا، پرجا کو کھایا جا رہا. ہر امیر غریب کو کھا لینا چاہتا ہے، ہر غریب امیر کو کھا لینا چاہتا ہے. یہ جتنی پریشانیاں یا جتنی بے چینیاں ہیں میرے بھائیوں، ان کے جہاں بہت سارے وجوہات، اسباب ہیں، انہی وجوہات میں سے اہم وجہ امانت داری کا اٹھ جانا ہے. امانت داری کا اٹھ جانا. اور زندہ مثال لے لیجیے، سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنائے گئے، ان کے بعد سے لے کر کے خلیفہ کے دور تک امن ہی امن تھا، سکون ہی سکون تھا. اگر آپ نے کسی کا خون بھی بہایا تو امانت داری کے طور پر، کیونکہ اللہ کو اس کے اوپر خون بہانا. یعنی اسلام کے لیے اگر آپ نے جہاد کیا ہے تو امانت داری ہے، خیانت ہے، کیا ہے؟ امانت داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے بات صحیح کہ نہیں؟ لیکن جب خیانتیں بڑھنے لگی، امانتیں اٹھنے لگی، تو میرے بھائیوں پریشانیاں کی پریشانیاں. اور اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے تعلیمات ملتے تھے. اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے، پہلے ہم لوگ حدیثوں میں پڑھتے تھے میرے بھائیوں. اگر 47 سال کا ہو گیا، 20 سال سے پہلے ساری حدیث کی کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی الحمدللہ. یا کچھ حدیثوں کی کتاب ہو گئی پڑھتے تو ہم لوگ سوچتے کہ ایسا بھی سماج میں آئے گا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں سے. آپ کس کے امانت داری پر کتنا پرسنٹ آپ یقین رکھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح ماننا ہے. چاہے وہ سماج کا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے کفیل ہو یا اپنا نوکر ہو یا پارٹنر ہو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی جو چیز تمہارے دین سے کھو جائے گی وہ امانت داری ہے. اول ما تفقدون من دینکم الامانہ.
اپنے دین میں سے سب سے پہلی چیز جب تم جو سب سے پہلی چیز کھو گے وہ امانت داری. اور دیکھیے دشمنان اسلام کی جانب سے قرآن و حدیث میں جب خیانتیں ہونے لگی تو مسلمانوں کے عقیدے گڑبڑ ہو گئے، مسلمانوں کے معاملات گڑبڑ ہو گئے. لوگوں نے دین کے اندر خیانت کے حدیثیں گڑھی، سامنے کیسے کیسے لایانی تورانی کی کہانیاں اور واقعات گڑے، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہو گیا. عقیدہ گڑبڑ ہوا تو دین گڑبڑ ہو گیا، دین گڑبڑ ہوا تو اخلاق گڑبڑ ہوا، اخلاق گڑبڑ ہوا تو سماج گڑبڑ ہو گیا. صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے پہلی جو چیز تم کھو گے اپنے دین میں سے وہ امانت داری ہے، اور سب سے اخیر میں جو دین کی بات کھو جائے گی وہ نماز ہے، وہ نماز. اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو نماز بھی آہستہ آہستہ کھوئی جا رہی کہ نہیں، کھوئی جا رہی کہ نہیں. ورنہ صنایع میں ایسی کتنے مسجدوں کی ضرورت پڑتی، کتنے مسجدوں کی ضرورت پڑتی. آپ جہاں بھی ہیں کتنے مسجدوں کی ضرورت پڑتی. اور میرے بھائیوں آج تو سماج اتنا خائن ہو گیا ہے، خیانت اس طرح رہ جائے کہ پہلے غیر مسلم کے پاس لوگ امانتیں اپنی رکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہماری امانت واپس آئے گی. اور میں جانتا ہوں جب ہم لوگوں کے ماں باپ کسی جلسے جلوس میں کسی رشتے دار کے یہاں جاتے تھے تو پڑوس کے گوالے کو بٹھا دیتے تھے، گھر کی چابی دے دیتے، چاچا یا کاکا یا بھیا تم یہ ہے گھر پہ رہنا، میرا کھانا گھر کی رکھوالی کرنا. آتے تھے ویسے ہی گھر کھاتے تھے جیسا گھر دے کے گئے تھے. اب کیا ہے خالہ کی لڑکی ہم سے محفوظ نہیں ہے، چچا کی لڑکی ہم سے محفوظ نہیں ہے، باپ کی جائیداد بیٹے سے محفوظ نہیں ہے، بیٹے کی جائیداد باپ سے محفوظ نہیں ہے، شوہر کی عزت بیوی سے محفوظ نہیں ہے، بیوی کی عزت شوہر سے محفوظ ہے. اکثر ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو اللہ کے رسول نے بتایا کہ امانت کھو جائے گی. یہاں تک کہ کہا جائے گا ہائے کوئی فلاں آدمی امانت دار، فلاں گاؤں میں ایک رہتا وہی ایک امانت دار ہے. میرے بھائیو ساتھیو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، ذرا سنیے گا، ان کنتم تحبون ان یحببکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی ثلاث خصال. اگر تم لوگ اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ کے رسول تم سے محبت کرے، تو 3 عادتوں کی حفاظت کرو، 3 خصلتوں کی حفاظت کرو. اب ذرا پہلے ہم پوچھ لیں اپنے دل سے، اور رحمان تم چاہتے ہو تم سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں؟ آپ چاہتا تو یہ 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کرو. یہ 3 عادتیں اگر عطا رحمان سعیدی تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی تمہیں چاہے نہ چاہے، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تمہارے رسول تم سے محبت کرے گا. کیا چاہتے ہیں بھائی ہم لوگ؟ جواب اپنے من میں دے لیں اور ذرا دھیان سے دے لیں گے، غور سے دے لیں گے. اللہ کے رسول سے اگر تم یہ چاہتے تمہارا رب تم سے محبت کرے، تمہارے رسول تم سے محبت کرے، تو 3 چیزوں کی عادت بنا لو، عادت پکڑ لو دین سمجھ کر کے. وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ صدق الحدیث، جب بولو سچ ہی بولو، جب بولو کیا بولو، رب بھی سچا، رسول بھی سچے، اور سچا کس سے محبت کرے گا؟ جھوٹوں سے، اس سے محبت کرے گا سچے لوگوں سے نا. سچ بولنے کیا، اور حقیقت میں سچ کی عادت وہ نعمت ہے کہ ہر طرح کی پریشانیوں کا علاج ہے. سچ اللہ کے ساتھ سچ بولنا، رسول کے سچ دیکھیے، سچ کی عادت دیکھیے، اللہ کے ساتھ سچ بولنا، دین کے ساتھ سچائی، رسول کے ساتھ سچائی. غامدیہ عورت سے زنا کا صدور ہو گیا، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں زنا کا گناہ ہو گیا، لیکن ان کا سچ، ان کا تقوی، آتے ہیں اللہ کے رسول کو، طہرنی یا رسول اللہ، اے رسول صاحب پاک کر دیجیے. یہ دین کے ساتھ سچائی، یہ رب کے ساتھ سچائی، یہ اللہ کے ساتھ سچائی، یہ ہے. اور
اور دوسری عادت کیا ڈالو؟ وہ اداء الامانہ، سچ تو ہو سکتا ہے بولنے لیکن خیانت کرنے سے کہنا چاہیے، اور امانت کی ادائیگی، امانت ساری جتنی امانت، اسی لیے میں نے امانت کی تعریف پہلے کر دی، امانت کی ادائیگی، اور کیا چیز؟ وہ حسن الجواب، پڑوسی کے ساتھ اچھا بننا، پڑوسی کے ساتھ اچھا بننا ہے۔ اقوال ہمارے صحیح اور کہنے والا اور سننے والا سب ڈال رہے ہیں کہ کتنے % یہ 3 عادتیں ہمارے اندر ہیں، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ظالم ہو یا ہم سے محبت کرنے والا ہو، چاہے خائن ہو یا ہمارے ساتھ امانت داری برتنے والا، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک، سچائی کی، سچی باتیں کہنا کرنا، سچی کہنا، سچی پھیلانا، سچی بولنا، سچی چلنا، اور امانت داری کی ادائیگی، اور اللہ کے حقوق عبادات کی ادائیگی امانت داری ہے، اولاد کی، جائیداد کی، مالوں کی، ہر چیز کی ادائیگی۔ اور میرے بھائیو ذرا غور سے سنیں، ہے حقیقت یہ تینوں چیزیں رب کو پسند کی نہیں؟ ہے پسند؟ اللہ نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے؟ عمرہ کرنے والوں سے، حج کرنے والوں سے، زکات دینے والوں سے، خیانت کرنے والوں سے، چوری کرنے والوں سے، ظلم کرنے والوں سے فیصلہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا بنائے۔ میرے بھائی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر امانت داروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہے امانت داری، یہ ہے امانت داری، ساری چیزوں میں امانت، خاص طور پر مالوں میں امانت داری، چونکہ ہو سکتا ہے ہم رب کے حقوق میں امانت دار ہوں، رسول کے حقوق میں امانت دار ہوں، اپنی اولاد کے حقوق میں امانت دار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مالوں میں خیانت ہو رہی ہو، کیونکہ انسان مال کا حریص ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگوں تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، چور جو ہوتا ہے نا، چور سمجھتے ہو نا، خائن ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم دروغہ کے پاس بھی اگر موقع ملے تو دروغہ کا پستول بھی چرا کے بھاگ جائے گا جیل میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس کی عادت خیانت، اس کی عادت کیا ہے؟ اس کو سکون وہی ملتا ہے، اس کو نفع وہی دکھتا ہے، اس کو فائدہ وہی دکھتا ہے۔ اور امانت دار کو کس میں فائدہ دکھتا ہے؟ امانت دار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ میرے بھائیو ساتھیو، مال کے بارے میں خاص طور پر اس کے اندر زیادہ خیرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اس لیے میرے بھائیو مال کے خیانت کے بارے میں سنیے اللہ کے رسول، یہ مال فتنہ ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ فتنہ، اکثریت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي النَّارُ۔ ساری امتیں فتنوں سے دو چار ہیں، ساری امت فتنے سے دو چار۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ اور اللہ کا سنیے گا میرے بھائی، امانت داری مالوں میں، چاہے اپنا مال ہو یا اپنے گھر والوں کا مال ہو یا کسی کے مال پر ہم حاکم بنائے گئے ہوں، ہم ذمہ دار بنائے گئے ہوں، ہم مسئول بنائے گئے ہوں، جس حیثیت سے بھی میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مالوں کو، ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88۔ اور حقیقت میں اگر ہم دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے کھائیں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقتی کامیابی کو کامیابی نہیں کہا جاتا، اس کامیابی کو کامیابی کہا جاتا ہے جو ہمیشہ رہے، اور ہمیشہ کامیابی کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ہم سوچیں اور غور کریں، کیا ہم پسند کریں گے
کہ ہماری جائیداد میں کوئی آدمی ایک ہر اللہ خیانت کرے؟ کون پسند کرے گا؟ کھڑا ہو بولو ورشا بھائی میں آتا ہوں، تھوڑا تھوڑا دیر تھوڑا تھوڑا نکالوں گا، پسند کرو گے رکھنا؟ پسند کرو گے؟ آپ کا کھیت فصلوں سے لہلہا رہا ہے، آپ اپنے کھیت والے پڑوسی سے کیا آرزو و تمنا رکھیں گے کہ ہمارے کھیت کی حفاظت کرے، ہمارے کھیت سے دانا کا دانے کا بھوسی میں نہ لے کر کے جائے؟ یہی امید کرو گے نا، یہی امید کرو گے نا؟ چلو دوسری مثال دے رہا ہوں زندہ، نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بیوی کے بارے میں کیا پڑوسیوں سے، دوستوں سے، رشتے داروں سے چاہت کریں گے، امید کریں گے کہ میری بیوی کی عزت و آبرو نہ لوٹے، نہ مل کے، نہ زبردستی، نہ پیار و محبت۔ ہم یہ پسند کریں گے کہ نہیں پسند؟ حسرت رکھیں گے۔ کوئی چاہے کہ ہماری بیٹی کی عزت کو لوٹے؟ ہم اپنی بیٹی اور بیوی کے بارے میں تو امانت دار تلاش رہے ہیں، اور ہم ڈیلی دوسروں کی بیٹیوں اور بیویوں کے بارے میں خیانت ہی کر رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے مال میں چاہتے ہیں ہمارے مال میں کہیں خیانت نہ ہو، کہیں ذرہ برابر خیانت نہ ہو، اور ہم دوسروں کے مال میں خیانت کرنے کے بہانے تدبیریں، مولانا یہ تو فاتورہ بناتا ہے، تھوڑا کہتا بڑھا کے لکھ دو تو خیانت نہیں، ہم نے کہا یہ خیانت تو ہے کیا؟ ڈیوٹی ہے 8 گھنٹہ کی، ڈیوٹی ہے 8 گھنٹہ کی، دائیں بائیں کفل گیا، پاس شروع، ہنسنے کی بات نہیں۔ کیا میرے بھائیوں ساتھیوں، جس وقت کفیل ہمارے سر پر سوار ہوتا ہے، جس محنت کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اسی محنت کے ساتھ کفیل مہینہ مہینہ قائد رہا ہے، ہم اس کے ورکشاپ میں کام کرتے ہیں، اگر کرتے تو یہ ہے ہمارا کرتے ہیں تو کام لوٹ لیٹ کر دو تاکہ وہ ٹائم ملے گا، نہیں بھائی۔ گھر کا ہے جو پڑوسی نہ بس ہے، میرے بھائی اس ساتھ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم نہیں کہتے آپ لوگوں کے اندر، میں اس لیے ان چیزوں کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ دیندار ہیں، اگر آپ کے ساتھیوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ یہ امانت داری کو ان برائیوں سے کیا کرو، یہ نہیں کہ کس سے کا نام لے رہا تو وہ ایسا نہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہوگی، لیکن بھینکر خیانت نہیں ہوتی، جس خیانت کا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے، آپ کے نسلوں پر بھی پڑے، آپ کے قبر میں بھی جس کا اثر پڑے۔ اس لیے یہ ذکر کیا جا رہا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خاص طور پر مسلمان ہے اس طرح کا کام کرا تو وقت کی نزاکت کو، مزاج کو سمجھ کر کے، اس کے موڈ کو بنا کر کے اس کو اس خیانت سے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے وارث ہم لوگ، جس نے ہمارے رسول امانت داری کی تعلیم دیتے تھے، ہم بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو کس چیز کی تعلیم دیں؟ امانت داری کی تعلیم دیں۔ اور اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، سن لیجیے گا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه منه، کسی بھی مسلمان کا مال، چونکہ مسلمانوں کے لیے کسی کا بھی مال، کسی بھی مسلمان کا مال اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش ہو کر کے آپ کو نہ کھلائے۔ حدیث میں آئی ہے، کسی مسلمان کا کوئی بھی مال اس وقت تک آپ کے لیے کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش ہو کر کے تمہیں نہ کھلائے، نہ پلائے، نہ پہنائے، نہ۔ کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے کہ آئے دو چار دوست جھنکی منکی مار کے کا چکما دے کر کے میرا مال کھا کے چلے جائیں؟ فریج میں تلسی رکھی ہوئی ہے، اپنے لیے میں رکھا ہوں، کیا میں جس کو دے دوں؟ آئے دو چار دوست دیکھے گئے ادھر مار دیتا ہوں، میں خیانت بتاؤں اللہ کی قسم، خیانت بتاؤں
ایک دن ہم لوگ آئے تھے سبزی مانگ، دیکھیے میرے بھائیوں، معمولی چیز پر انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، حالانکہ اس کو معمولی سبق پر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ایک دن آئے تھے ہم لوگ سبزی مارکیٹ خریدنے میں مجاہد بھائی کے ساتھ، جا رہے تھے دروازات کے پاس، کچھ بندے کھڑے ہوئے تھے، مجاہد بھائی نے ان کو بٹھا لیا اپنی گاڑی میں پیچھے بھائی اپنے آمدنی کے حساب سے کچھ اچھا کچھ گلا سلا، کیونکہ کھانے والے زیادہ ہیں تو سب چلا لیتا ہوں، تو وہ 5 ریال کا چھوٹا چھوٹا پھل آتا ہے دیا تھا، اور پیچھے والی سیٹ پہ اللہ کی قسم مسلمان 2 ہندو بھی بیٹھے اور 2 مسلمان بیٹھے، 4 آدمی تھے۔ مسلمان بیٹھتے ہی سب سے پہلے چپ سے نکال دیا، 2 ریال کا لینا ہوگا 25، اگر ہم بانٹتے تو شاید 25 5 ہلنے کا بھی پورا 30 نہیں پڑتا، یہ اب چپ پہ چپ، اب میں دیکھ رہا ہوں شیشے سے، اور آگے تو سنو، سعودی سالے بڑے حرامی ہیں، یہ حکومت تو ایسی ہے، ہمارے ملکوں میں تو یہ ہے، ہمارے ملکوں میں تو یہ ہے، اپنا جنتی بھی بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو عیبدار سامنے ہی چوری اور خیانت کر رہے ہیں۔ عمر دراز کی اس عطا الرحمان صحیح نے برداشت کیا، ورنہ عطا الرحمان ایسی چیزوں کو برداشت کرتی، اللہ کی قسم مجاہد بھائی گواہ پوچھ لیجیے، یہ ہے آپ کی مٹک میں، کہتے ہیں ہمارے عورتیں کہتی ہیں آپ کی مٹک میں آپ کا کاجل نکال لیتی ہے، یہ ہوگا یہ ہے، تو کسی کا مال بنا اس کے خوش دلی کے ہم نہیں کھا سکتے میرے بھائیوں سے، اور یہ امانت داری کرنا یہی ہو جائے تو ہمیں ملے گا بھی، انسان نہیں کھلائے گا، انسان کا پیدا کرنے والا رب ہمیں کھلائے گا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانت داری کے تعلق سے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، یہ ہوئی امانت داری، اور امانت داری کی فضیلت یا ثواب کی آیتیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اے وقت اسلم صاحب، اچھا تو خیانت پر ایک حدیث میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، چلیے بس ایک حدیث، یہ ہوئی امانت خیانت کے بارے میں میرے بھائی، بس ایک حدیث کافی ہے، بہت ساری حدیث۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کو ہمیں امانت دار بنانا پڑا ہے۔ جو آدمی دنیا میں جس چیز کی خیانت کرے گا وہ اس چیز کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ آج کی معمولی بے عزتی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کرنے والوں کے لیے جھنڈے ہوں گے، خیانت کرنے والے کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا، جس سے لوگ پہچان جائیں گے یہی ہے یو پی کا خیانت کرنے والا، یہی حکومت میں خیانت کرنے والا، یہی ہے کچھ میں خیانت کرنے والا، یہی عقیدہ اور عمل میں خیانت کرنے والا، یہی عبادات میں خیانت کرنے والا، یہی ہے لوگوں کے حقوق میں خیانت کرنے والا۔ چھڑ جاؤ، کتنی بڑی بے عزتی اس دن ہوگی میرے بھائی۔ تو جو کچھ ہم خیانت کریں گے وہ ہم لے کر کے اللہ کے یہاں پہنچیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ہم سے لے لیا جاتا اور ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے، لیکن اس دن کوئی معافی کرانے کا معاملہ۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے ہم اپنی غربت پر صبر کریں، جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں، اسی کو غنیمت سمجھیں۔ جتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق سے ہوں، رسول کے حقوق سے ہوں، بندوں کے حقوق سے ہوں، عزت و ناموس کے حقوق سے ہوں، علمی حقوق سے ہوں، یا مال و دولت کے متعلق ہوں، ساری چیزوں میں ہم امانت داری اختیار کریں، خیانت سے ہم بچیں۔ اور جب کوئی بھی بندہ کسی بھی نیکی کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، رب سے مدد مانگتا ہے، رب سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کی توفیق دیتا ہے اور اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک بگڑا ہوا ہے، ہمارا سماج بگڑا ہوا، ہمارے رہبر ہو سکتے، ہمارے ملکوں کے رہبر بگڑے ہوئے ہوں، ہمارے مولوی ہو سکتے بگڑے ہوں، ہمارے سنجیدہ شریف لوگ ہو سکتے ہیں خیانت کرتے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بگڑے ماحول میں اپنے آپ کو امانت دار بنانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔
اگر ناممکن ہوتا تو رب حکم ہی نہ دیتا، اگر ناممکن ہوتا تو رب حکم ہی نہ دیتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے اگر خائن ہو جائیں پھر بھی خیانت سے بچنا بالکل آسان ہے، بالکل کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنے اوپر ساری ذمہ داریوں کے بارے میں، سارے حقوق کے بارے میں امانت داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں امانت دار بنا، سارے معاملات میں ہر طرح کی خیانت سے محفوظ رکھا۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جو میں نے بات کہی ہے، اگر یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے تو اسی کی طرف سے، اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو میری طرف سے، میرے شیطان کی طرف سے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، تقریر کے دوران اگر میری کسی انداز سے، کسی جملے سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو امانت داری کے طور پر اس کا بدلہ نہیں لے لیجیے گا، آخرت نہ چھوڑیے گا۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں ساتھیوں، احسا اسلامی سینٹر آپ سب کا شکر گزار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اچھا بدلہ دے۔ آپ اپنے اس پروگرام میں آئے، آپ کا پروگرام ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ احسا اسلامی سینٹر میں آپ لوگوں کے لیے جمعہ کے دن مدرسے ہیں، منتھلی پروگرام ہے، کتابیں وغیرہ بھی بنتی ہیں۔ کچھ کتابیں ہم ہندی اور اردو میں فری لائے ہیں، وہ لے سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ دین سیکھو، دین حاصل کرو، دین کو پھیلاؤ اور دین پر عمل کرو۔ اور چند منٹ سوال و جواب کے بعد آپ لوگوں کی کھانے کا انتظام ہے، ہر صحن پہ امانت داری کے ساتھ 5 آدمی بیٹھ جائیں گے اور کھانا کھا کر کے ہی جائیں گے۔ بس جزاک اللہ خیر۔ سوال جواب کر سکتے ہیں میرے بھائی، کوئی سوال ہو تو مختصر جواب۔ وہی سے پوچھ سکتے بھائی کا سوال اتنا انعام اٹھاؤ گی، کچھ سوال میں کروں گا اس پر انعام بھی دوں گا۔ بھائی کا سوال ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جہیز لینا اور دینا کیسا ہے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، اسلام نے ہر چیز کی حد متعین کی ہے اور میرے خیال میں سب سے اچھا دولہا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اللہ کے رسول بھی دولہا بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں؟ آپ تو 4 بن سکتے تو 9 اور 13 تک کے بنے ہیں، ہاں نہیں بھائی؟ اور اللہ کے ساری عورتوں میں اللہ کی رسول کی بیٹیوں کا بھی ایک فاطمہ، زینب، کلثوم، رقیہ، 4 بیٹیوں کے ہم نے شادی دی ہے نا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے اپنی شادی کی ہے، اپنے بیٹیوں کی شادی کی ہے، یہی شادی سنت ہے، یہی حکم رسول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ کہہ کر کے جہیز مانگنا، لینا یا کسی بھی انداز سے اشارہ کر کے یہ حرام اور ناجائز، اور دوسرے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کسی آدمی کا مال بنا اس کے خوشدلی کے کھانا جائز نہیں، لیکن نعرہ یہ کہاں سے ہوگا؟ دولہا بکتا ہے کون خریدے گا؟ اس ٹاپک کے تعلق سے شادی خانہ آبادی، خاکسار کی ایک سی ڈی ہے یوٹیوب پہ، شادی خانہ آبادی، ذرا سننے کی زحمت دوبارہ کریں گے۔ اور کوئی سوال؟ آئیے میں آپ کو انعام دیتا ہوں، آپ کے سوال کرنے پر۔ کون سوال کی ضرورت؟ آئیے، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ ذرا آپ لوگ اندر آ جائیے کسی طریقے، تاکہ باہر کھانا لگانا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ میرے ساتھ کرو سے کہوں گا، ہاں بولیے۔ ہندو سے ہم سلام کر سکتے ہیں؟ بڑا پیارا سوال، آئیے انعام دیجیے۔ ابھی دیکھو کتنے سوال آئیں گے۔ کیا ہندو سے ہم سلام کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہندو آپ سے سلام میں پہل کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے وعلیکم، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہو، یعنی جیسا اس نے کہا ویسے، ورنہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وعلیکم ذکر کیا، لیکن سلام کرنے میں کافر سے پہل نہیں کر سکتے، پہل نہیں کر سکتے، یعنی آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں السلام علیکم، نمسکار، گڈ مارننگ، یہ سب نہیں کر سکتے۔ اب ابھی سوال آئے گا کہ بھائی ہم ہندوستان اور پاکستان میں رہتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، اگر ان سے ہم سلام نہ کریں گے تو ہمارا دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز میں چٹر ہو، اس میں بھی چیٹنگ کر لو۔ چیٹنگ جائز ہے شادی بھائی کہ نہیں؟
भाई इस्लाम में चीटिंग जायज है भाई, काफिरों की जंग हो रही है, काफिरों की जंग हो रही है, थोड़ा उनको आओ आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा पीछ फेर करके भागो, फिर फौरन अचानक हमला करो। चीटिंग है कि नहीं है? ये चीटिंग है कि नहीं? वरना मैदानी जंग से भागना जायज नहीं, पीठ फेर के देखना इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिल कलम है, चकमा देने के लिए आप ऐसे थोड़ा मेरे गांव के करीब आ जा, मैं पीछे भाग रहा हूँ, और जब आ जाए घेरे में फटक के मार, तो कोई ऐसी एक्टिंग कर दो कि वो समझ जाए कि मुझे सलाम किया गया। और कोई सवाल? अनावत जो आप बताया, कोई मेरे पास कुछ पैसे रखा है, लेकिन वो आदमी मेरे को बिना बोले चला गया किधर भी, लेकिन मैं आपको नहीं दे पाया, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँ? कीजिए नाम, यही कीजिए, नाम लीजिए। मेरे भाइयों साथियों, सवाल बड़ा प्यारा है। अगर कोई आदमी हमारे पास अमानत रख के गया है, या हमने किसी के माल में खियानत की है, और अब मैं उस खियानत को वापस करना चाहता हूँ या उसकी अमानत को, तो उस तक पहुंचने के जितने भी जरिए हो सकते हैं वो सब इस्तेमाल किया जाएगा। खत के जरिए, टेलीफोन के जरिए, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए, जितनी ताकत है उस आदमी का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, समझ संघर्ष किया जाएगा। बांग्ला जबान समझे? सारी कोशिशों के बाद भी अगर वो नहीं मिला, सच्चे दिल से कोशिश नहीं की, अब वो देख के साथ रमेशा कहा, अब वो मालूम नहीं कहा, लेकिन रमेशा को ढूंढने गया कि नहीं इंसान। तो तलाश के जितने जरिए हैं आपने तलाश किया, चाहे उसकी अमानत आपके पास थी या हमने उसके किसी हद में खियानत किया है, उसको वापस करने के नहीं मिला तो उसके नाम सदका कर, कोई सामान गिरा हुआ, आइए आप क्या है, कोई सामान कहीं रास्ते में गिरा पड़ा, पैसा मिल जाता है, तो उसको कितना दिन तक जो आदमी नहीं मिलता है ढूंढने में? पैसे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से होगा। आप उसको फौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो साल भर उसको रखना पड़ेगा। आप उसको फौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका मालिक आया चाहे साल भर के बाद या 10 साल के बाद और उसने पूरी पहचान बताई तो आप उसको नहीं है तो, लेकिन कोई ऐसी चीज मिली जिसको रास्ते में छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो दूसरे, मिसाल के तौर पर जा रहे थे कहीं, एक बकरी घूम रही अकेले, तो उसको क्या करो, ले लो, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो कौन ले जाएगा, भेड़िया। लेकिन ऊँट कहीं अकेले मिले तो ना लो, क्योंकि ऊँट अपने घेरे में आ जाए। आइए एक बात ये ना मेरे लिए आखिरी तो वो मैंने अपने मुदीर को बताया कि ये मुझे पैसे देर के सामने। चलिए, अगर मेरे भाइयों आम रास्तों पर कोई ऐसा सामान मिल रहा है जो कीमती है, तो ऐसी सूरत में आमतौर पर पहले ऐलान लगाएंगे, जहाँ से लोगों के आने जाने या उस ऐलान के पढ़ने का इम्कान है। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद से ग्रोथ है, कहीं मिल गया 500 तो 1000 बहुत ज्यादा दे भाई, 500 रियाल मिल गया या 100 रियाल मिल गया, तो हम यहाँ ऐलान लिख करके लगा देंगे ताकि आने जाने वाले पढ़ सकें। लेकिन ये नहीं लिखेंगे हमें 100 रियाल मिला है, हमें भाई कुछ पैसे रियाल मिले, 100 रियाल कहोगे तो मैं भी आ जाऊंगा। तो अब पहले हाथ से ऐलान लगाएंगे, अब वो आदमी आए तो उससे निशान पूछेंगे, वो आया निशान के तौर पर कहा 100 रियाल, आप पूछिए भाई 100 रियाल की एक नोट की 50-50 की थी, कितने की थी, थैली में थी, वैसे थी, तो ऐलान लगाएंगे, है ना, और इसको साल भर रखेंगे। साल भर के बाद कोई आया तो माल आपका है, साल भर के बाद भी कोई आ गया तो माल आपको वापस करना पड़ेगा। मैंने क्या था, एक साल क्या किए थे वो मत छोड़िए, बस मैंने वो पैसे जो आ गए कुछ मैंने पाकिस्तान भेज दिए गरीबों के लिए। अगर नहीं आया है एक साल का इंतजार किया, और कुछ पैसे मैंने बांग्लादेश एक आदमी था वहाँ मस्जिद था, अगर कोई नहीं आया तो आपको इस्तेमाल करने की भी इजाजत है, आपको उसके नाम से सदका करने की भी बहुत अच्छी चीज, अल्लाह ताला सबको हमारा दे। हाँ, हम बाजार जा रहे हैं अनाज या फल कुछ खरीदने के लिए, हाँ। बगैर इजाजत के उसको हम वो चीज सही है नहीं चख सकते। अब देखिए, अगर उस दुकान का उसूल यही है तो समाज कि उसके दुकान पर चख सकते हो तब आप चख सकते हो, वरना नहीं। कैसा अमाउंट मालूम पड़ेगा? हाँ? जैसे कि आप कुछ देर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, जो आ रहा जा रहा, वो या वो अपने पेश करते हैं, भाई चख, ठीक है, चख कर लिया करो। ऐसा कौन लिखता है? भाई
कौन डिक्लेयर नहीं करता, तब हम वरना इजाजत लेके चलेंगे, बिना इजाजत के नहीं यानी उसके अम्माल के पास ही इजाजत ले सकते हाँ? उसके यानी मुदीर को नहीं मांगनी, उसके अम्माल के पास ले सकते ना, जो काम करता होगा। इनाम लेने के लिए सवाल किए दीजिए ना, इनाम कहाँ है? लेकिन सवाल बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीब सवाल है। अक्सर हमारे से गलती होती है। एक मिनट, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ये नाम और एक मिनट नहीं, कोई नाम के लिए आईडी का नाम के लिए नहीं समझते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। हमारे मुदीर ने भेजा है मुसल्ला बेचने के लिए या सेब बेचने के लिए, है बड़ा अहम सवाल, तो शायद इसका जवाब मैं पूछ करके ही तो मैं कोशिश करूंगा। अब मैं उसका अगर हमारे कफील ने ये हमें इजाजत दे दी है कि भाई चाहे सिखा के बेचो चाहे बिना सिखा के, तुम अख्तियार तो आए नहीं भाई खरीदने के लिए, इजाजत मांगे तो हम इजाजत दे देंगे। नहीं अगर कफील ने कहा नहीं कोई ले या ना ले, हमारा माल एकदम हमारा से रखा, तो हमें भी इजाजत नहीं, उसको कस्टमर को दे सकने के लिए। और अगर वो इजाजत दे रहा है ना, तो अब या तो हमने समझे कि कफील की तरफ से उसको इजाजत है, खास तौर पर ऐसी चीजों में कफीलों की तरफ से इजाजत है, फल वगैरह में भाई काट के की स्टेटस है, तो वहाँ हालात के हिसाब से किया जाएगा। वरना तहकीक और तहकीक ये अच्छा है, पूछ लेना बेहतर है, पूछ लेना बेहतर है। मेरे भाई मैं एक वाक़या लाया था, मतलब बात लंबी हो जाएगी, बड़ा प्यारा वाक़या है। चलिए दूसरा सवाल नहीं खाने का और कोई सवाल इनाम नहीं। कंपनी हिंदू मुस्लिम रूप से लगते हिंदू आते सब्जी हिंदू बनाता है, क्या बनाते हैं? नहीं, अगर हिंदू कोई ऐसी चीज बना रहा है जो मतलब हराम नहीं है या हराम जरिए से नहीं, तो खाने में नहीं खा सकते हैं। अगर बचे तो बेहतर है, नहीं खाना भी इजाजत है। खाना लगा लीजिए भाई, हाँ खाना लगा लीजिए, तो बताइए, देखो मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सर मेरा सवाल है क्योंकि मिसाल के तौर पर 2-3 माह सैलरी नहीं देता, और जुम्मे में जब छुट्टी आती है आदमी बाहर काम कर ले, इसमें भी क्या है या फिर मैं जानता था ये सवाल ज्यादा आएगा, और मैंने खुद बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े उलमा से इसके बारे में मैंने सवाल किया। देखिए, अगर मुल्क के कानून की मुखालफत नहीं है और ये है कि कफील जान जाए तो रोकेगा नहीं, तब इजाजत। अगर मुल्क के कानून के खिलाफ है और कफील जान जाए तो इजाजत, तनख्वाह काटेगा, सख्ती करेगा, तब हमें उलमा के नाम से ये जवाब मिला। अच्छा